السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کل کے حالات کے تناظر میں میرا دل کیا کہ کچھ آیات کو ہم دیکھیں اور ان سے ہم سبق لیں، کیونکہ جس طرح کے دنیا میں حالات چل رہے ہیں اور جس طرح کے تبصرے ہو رہے ہیں، بعض اوقات ایک باشعور مومن کا دل بہت پریشان ہوتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے۔ تو جیسے میں نے پچھلی دفعہ بھی شیئر کیا تھا کہ ان حالات میں ہم اپنی اپنی جگہ پر اپنے اپنے جو بھی ہم پر فرائض عائد ہوتے ہیں ان کو کرتے رہیں، اللہ کے جو حقوق ہم پر عائد ہوتے ہیں ہم ان کو پورا کرتے رہیں، لوگوں کے جو حقوق ہم پر ہیں ہم ان کو پورا کرتے رہیں، جو ذمہ داریاں ہم نے اپنے طور پر اٹھائی ہوئی ہیں ان کو پورا کرتے رہیں، اور خاص طور پر لایانی باتوں سے بچیں، مستقبل کے بے بنیاد اندیشوں سے بچیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ وہی تو چیزیں ہیں جس کی پیشین گوئیاں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیں۔ تو یہاں پر ہم صحابہ کا طرز عمل دیکھیں کہ صحابہ کو اگر کوئی ایسی بات سننے کو ملتی تھی تو وہ یہی کہتے تھے کہ یہ وہی تو چیزیں ہیں جس کے وعدے اللہ نے ہم سے فرمائے ہیں، تو اب جب امتحان سامنے آ گئے تو ہم کیوں ان سے گھبرائیں، ٹھیک ہے۔ تو بہت ہی شعور کے ساتھ ہم نے ان حالات سے گزرنا ہے اور اپنی زندگی کو ضائع نہیں کرنا، ٹھیک ہے، خاص طور پر بلا وجہ کے غم اور اندیشے اپنی جان کو لاحق کر کے ہم نے اپنی حالت ایسی نہیں کرنی کہ ہم اپنے فرائض کو بھی ادا کرنے کے قابل نہ رہیں، ٹھیک ہے۔ تو آج اسی سلسلے میں کچھ صورتوں کو دیکھ رہی تھی، اس میں سب سے پہلے مجھے سورہ یوسف کی آیات 18 اور 19 ملی، ہم ان کی تلاوت سنتے ہیں پہلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون۔ And they brought Joseph's shirt stained with false blood. Seeing this, their father exclaimed, "Nay, this is not true. Rather, your evil souls have made it easy for you to commit a heinous act. So I will bear this patiently and in good grace. It is Allah's help alone that I seek against your fabrication." وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون۔ تو آپ ان دو آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ قصہ یوسف کی بات ہو رہی ہے، اور وہ قصہ بیان کیا جا رہا ہے جس وقت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام کی قمیص پر جھوٹ موٹ کا خون بھی لگا کر لے آئے تھے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا واقعہ یوں نہیں بلکہ تمہارے نفسوں نے تمہارے لیے ایک بڑے کام کو آسان بنا دیا ہے، اور فصبر جمیل، تو اب صبر ہی بہتر ہے، اور ایک خوبصورت صبر یعنی جس میں میں آہو وقع نہیں کروں گا، اور واللہ المستعان علی ما تصفون، اور اللہ ہی کی مدد طلب کی جا سکتی ہے اس پر جو تم بیان کر رہے ہو۔ یہ یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے کہہ رہے ہیں، وہ بیٹے جو ان کے ایک بیٹے کو کہیں گمشدہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور جھوٹ موٹ کا خون قمیص پہ لگا ہوا ہے، اور یعنی سوچنے کی بات ہے کہ وہ چیزیں جو کسی بھی انسان کے ذہن میں آ سکتی ہیں کہ یعنی بھیڑیا قمیص چھوڑ گیا اور لڑکے کو کھا گیا، ٹھیک ہے، لیکن ایسا بھی کچھ نہیں جتایا یعقوب علیہ السلام نے، انہوں نے کہا کہ فصبر جمیل، تو صبر ہی بہتر ہے، واللہ المستعان علی ما تصفون، اور اللہ تعالیٰ اس چیز پر یعنی اللہ ہی کی مدد طلب کی جاتی ہے جو پر تم بیان کر رہے ہو، ٹھیک ہے۔
تو سیکھنے کی بہت زیادہ بات ہے۔ اب یہاں پر تو دیکھیں کہ سامنے دشمن جو ہے وہ اصلی دشمن نہیں ہے، بلکہ اپنے ہی بیٹے ہیں جنہوں نے حسد میں یہ کارنامہ سر انجام دے دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو لیکن یعقوب علیہ السلام کا صبر، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پھر فرمایا اور کچھ عرصے کے بعد ایک قافلہ آیا۔ اب کنویں میں یوسف علیہ السلام کا حال کیا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد وہاں پر ایک قافلہ آیا تو انہوں نے بھیجا اپنے آگے چلنے والے کو، تو اس نے لٹکایا اپنا ڈول، وہ پکار اٹھا کہ خوشخبری ہو، یہ تو ایک لڑکا ہے، اور انہوں نے اسے چھپا لیا ایک پونجی سمجھ کر، اور اللہ خوب جانتا تھا جو وہ کر رہے تھے۔ اور یہاں پر اس آیت میں آ رہا ہے واللہ علیم بما یعملون، اللہ تعالیٰ خوب جانتا تھا جو وہ کر رہے تھے۔ اب یہ جو کچھ ہو رہا تھا یہ اللہ کے حکم سے ہو رہا تھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر خوب نگران ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں، اور ایک نبی یہ بات جانتا ہوتا ہے نا، تو اسی لیے تو انہوں نے پیچھے کہا ہے کہ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ ہوا تو اللہ کے حکم سے ہے، سبب تو ان کے اپنے ہی بیٹے بنے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ واللہ المستعان ولا ما تصفون، کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور اسی سے ہی ان تمام باتوں پر مدد طلب کی جا سکتی ہے جو ان بیٹوں نے کیا۔ اور اسی طرح اب یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہو رہا تھا، اس کنویں میں پہنچانا بھی اللہ ہی کا حکم تھا، اور پھر اس سے نکالنا بھی اللہ ہی کا حکم تھا۔ وہ تربیت جو یوسف علیہ السلام کی ایک بدوی گاؤں میں نہیں ہو سکتی تھی، اب وہ ایک سویلائزڈ معاشرے میں پہنچنے والے تھے جہاں پر ان کو ایک بلند مقام دیا جانا تھا، ٹھیک ہے۔ تو بعض اوقات جب ہم پر مصائب آتے ہیں، چاہے وہ انفرادی سطح پر ہوں یا اجتماعی سطح پر ہوں، تو ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیوں ہماری زندگی میں آئے ہیں، لیکن یہاں پر ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہر کام میں ایک حکمت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر بعض اوقات سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ بہت ساری شہادتیں بھی تو ہو جاتی ہیں، تو دیکھیں مومن شہادت سے تو نہیں ڈرتا، موت تو آنی ہی آنی ہے، خواہ وہ شہادت کی صورت میں آئے، اور شہادت سے بڑھ کر کیا اجر ہوگا جو انسان کو دیا جائے۔ اور اسی طرح سے احد الحسنیین کا ذکر آتا ہے نا قرآن میں، کہ مومن کے لیے تو دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی تو اس کو ہر صورت میں ملنی ہے، یا تو شہادت ملنی ہے یا پھر اس کا وہ غازی رہے گا، یعنی فتح یاب ہو کر واپس آئے گا۔ اور زندگی کے ہر معاملے میں اسی طرح ہی ہوتا ہے، ہم اپنی سی پوری کوشش کرتے ہیں کسی بھی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، اور ظاہر ہے نیک مقصد ہی ہونے چاہیے، تو ہمیں اس پر اجر ملتا ہے، خواہ وہ مقصد پورا ہو یا نہ ہو، ٹھیک ہے، خواہ اسباب کی کمی ہو جائے یا اللہ کی طرف سے اس چیز کے ہونے کا حکم نہیں ہوتا، لیکن ہمارا کام کیا ہے کہ ہم کوشش کو جاری رکھیں اور اللہ سے مایوس نہ ہوں، ٹھیک ہے، اور پریشان نہ ہوں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں، اور یہ وہ چیزیں ہیں جس کی ہمیں بار بار قرآن و سنت کے ذریعے رہنمائی بھی دی جا چکی ہے، یہ تو ہوگا، اس طرح تو ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب اسی طرح آگے جو میں نے دیکھی سورہ الحجر کی آیات 54 سے 56 تک انشاءاللہ تلاوت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون۔ اور یہاں پر دراصل یہ خوشخبری جو دی جا رہی ہے سورہ الحجر کی آیت نمبر 54 میں، ابراہیم علیہ السلام پھر اس خوشخبری کے دیے جانے پر فرما رہے ہیں کہ کیا تم مجھے خوشخبری دے رہے ہو باوجود اس کے کہ مجھ پر بڑھاپا طاری ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، خوشخبری پچھلی آیات میں دی گئی ہے، تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کہا کہ کیا تم مجھے اس بات کی خوشخبری دے رہے ہو کہ اب جب میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو اب مجھے بیٹا ہوگا، فبما تبشرون، تو تم مجھے یہ کیسی خوشخبری دے رہے ہو؟ تو فرشتے آگے سے کہنے لگے ہم آپ کو حق کے ساتھ بشارت دے رہے ہیں تو آپ نا امید لوگوں میں سے نہ ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فوراً فرمایا کہ کون ہوگا جو اپنے رب کی رحمت سے مایوس ہو سوائے گمراہوں کے، ٹھیک ہے، رب کی رحمت سے گمراہ ہی مایوس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میں اس وقت جو چیزیں دیکھ رہا ہوں ظاہری اسباب، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں اپنی رب کی رحمت سے مایوس ہوں، ظاہر ہے مسلسل تو ابراہیم علیہ السلام اولاد کے لیے دعا کر رہے تھے، اور کبھی بھی وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے کہ اب تو میں بوڑھا ہو گیا ہوں یا میری بیوی بانجھ ہے،
بلکہ مسلسل اللہ سے مانگتے رہے۔ ایسا کون کر سکتا ہے؟ ایسا ایک نبی ہی کر سکتا ہے جس کا اللہ پر بھرپور توکل ہوتا ہے اور وہ اللہ ہی سے امید لگائے ہوئے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اسباب ہوں یا نہ ہوں، توکل اللہ ہی پر ہے، ٹھیک؟ اور یہاں پر رکھیں ہم نے اپنے آپ کو سوچنا ہے کہ جب ہم اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ سے دعا مانگتے ہیں، تو کیا ہم اللہ کی ہستی، اس کی عظمت، اس کی قدرت کا احساس کرتے ہوئے اس کو پکارتے ہیں، یا ہم اسباب پر نظر رکھے ہوئے ہوتے ہیں؟ جب ہم اسباب پر نظریں رکھتے ہیں نا، تو ہم دعائیں بار بار نہیں کرتے ہیں، ہم اسباب کو دیکھ کر دعائیں بھی چھوڑ دیتے ہیں، اسباب کی کمی کو دیکھتے ہیں، اس کا رونا روتے ہیں اور اللہ سے دعائیں مانگنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اور یا پھر یہ کہ ہماری دعاؤں میں یقین نہیں ہوتا، مانگتے بھی ہیں ہم لیکن ایک بے یقینی کی کیفیت سے، ایسی دعائیں قبول بھی نہیں ہوتی نا۔ اخلاص کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کچھ بھی بعید نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں سے ان آیات سے ہمیں کیا سبق مل رہا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس تو گمراہ ہی ہوتے ہیں، الا الضالون، یعنی گمراہوں کے سوائے گمراہوں کے کون اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے۔ اس کے آگے سورہ مریم کی آیات ہیں، وہاں سے ہم سبق لیتے ہیں۔ 1 to 4 آیات کی تلاوت سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا۔ اور ان آیات میں آپ یہ دیکھیں کہ زکریا علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سورہ مریم کا آغاز ہی یعنی حروف مقطعات کے بعد اسی بات سے کیا کہ میرے بندے، یہ ذکر ہے آپ کے رب کے رحمت کا جو اس نے اپنے بندے زکریا علیہ السلام پر کی، جب اس نے پکارا اپنے رب کو چھپکے چھپکے۔ سبحان اللہ۔ تو انبیاء کس طرح اپنے رب کو پکارتے تھے؟ چھپکے چھپکے مناجات کرتے تھے، سرگوشیاں کرتے تھے۔ اب مناجات کیا ہیں؟ جو بھی دل کی باتیں اللہ کے سامنے رکھتی ہیں، کیا ہم ایسے کرتے ہیں؟ فرمانے لگے، اس نے عرض کیا ہے میرے پروردگار بلا شبہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی، یعنی بڑھاپا آ گیا، میرا سر بھڑک اٹھا ہے بڑھاپے سے، اور اے میرے پروردگار میں تجھے پکار کر کبھی بھی نامراد نہیں رہا۔ بوڑھے ہو چکے ہیں دعا مانگتے ہوئے، لیکن میں تجھے پکار کر کبھی بھی ولم اکم بدعائک ربی شقیہ، کبھی بھی نامراد نہیں رہا، ٹھیک ہے؟ ہم یہ بات سوچیں نا تو ہم کہتے ہیں اچھا اتنے سالوں سے تو پکار رہے تھے پھر بھی نامراد نہیں ہیں اور دعا تو ابھی بھی پوری نہیں ہوئی۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کب اس دعا کو پورا کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں، ہم سب یہ جانتے ہیں، لیکن ایک دوسرے کو ریمائنڈ کرانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ دعا ہر صورت میں قبول ہوتی ہے۔ یہ کتنی خوبصورت بات ہے۔ اور سب سے پہلے تو یہ کہ جب آپ دعا کرتے ہیں تو دعا عبادت ہے، دعا هو العبادہ، یہ عبادت ہی کی ایک قسم ہے۔ تو اس میں بھی اپنے دل کو حاضر ناظر جانا کریں، اخلاص کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ، یعنی وہ جو قلبی عبادات ہیں وہ سامنے رکھتے ہوئے خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کے سامنے حاضر ہو کر اللہ سے دعا مانگا کریں، اور دعا ہر صورت میں قبول ہوتی ہے۔ پہلا تو یہ کہ انسان جو ہی دعا کرتا ہے اس کو چین حاصل ہوتا ہے۔ وہ مناجات یا سرگوشیاں یا مانگنا جو لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے اس سے آپ کو کچھ حاصل بھی نہیں ہوتا۔ بعض اوقات کچھ لوگ دیتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ تم بار بار مانگنے آ جاتے ہو یا سو آن، ٹھیک ہے؟ اور وہ لوگ جو دے رہے ہوتے ہیں ان کو تو حکم کرنے والا بھی تو اللہ ہی ہے۔ تو جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو پہلی چیز جو ہمیں حاصل ہوتی ہے وہ دل کا سکون حاصل ہوتا ہے کہ اللہ کے پاس میری درخواست پہنچ گئی ہے، وہ خود کر دے گا سب کچھ، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔
تو اس کے بعد یہ ہے کہ دعا ہر صورت میں قبول کس طرح ہوتی ہے کہ یا تو انسان کو وہ مانگی ہوئی چیز دے دی جاتی ہے، جو اس نے مانگی تھی وہ اس کو مل گئی، یا اس کے بدلے کچھ اور اس کو دے دیا جاتا ہے، یا اس سے مصائب کو ٹال دیا جاتا ہے، اور تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اس دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا جاتا ہے، اور پھر جب وہ وہاں پر اس دعا کے بدلے وہاں پر اجر و ثواب پائے گا تو وہ چاہے گا کہ کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی۔ سبحان اللہ، یعنی دنیا میں ہم کسی بھی دعا کی قبولیت کے لیے کتنے بے چین ہوتے ہیں نا، لیکن جب ہم دیکھیں گے کہ وہاں پر اتنا اجر و ثواب ہے تو ہم چاہیں گے کہ کوئی دعا قبول نہ ہو۔ اور دوسری بات یہ کہ یہاں پر جو ہے نا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، آپ یہ دیکھیں کہ بہت ساری دعائیں تو ہم مانگ رہے ہوتے ہیں نا، اور کتنی ہی نعمتیں اور کتنے ہی جو ہیں ہمیں جو دنیا میں آسائشیں ہیں وہ بغیر مانگے ملی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ہم ان کا ہی شکر بجا لائیں تو ہم مکمل شکر نہیں ادا کر سکتے۔ پھر انہوں نے فرمایا وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، اور مجھے اندیشہ ہے اپنے بھائی بندوں سے اپنے بعد، اور میری بیوی بانجھ ہے تو مجھے خاص اپنے پاس سے ایک ولی عطا کر۔ یہ وہ چاہ رہے تھے، اور یہ وہ کیوں چاہتے تھے اگلی آیات بھی سن لیتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اس سے اگلی آیت میں ان کو خوشخبری سناتے ہیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم. يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا آیت نمبر 6 میں فرمایا، زکریا علیہ السلام کہنے لگے کہ ایک ایسی اولاد اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرمائے، ایک بیٹا ہو جو وارث ہو میرا اور آل یعقوب کا، اور میرے پروردگار اس کو بنائی ہو پسندیدہ، یعنی وہ پسندیدہ بھی ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے صدا آئی ہے زکریا بے شک ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں ایک لڑکے کی جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ دعا قبول ہو گئی، اللہ نے نام بھی خود رکھ دیا۔ ہم نے اس سے پہلے اس کا کوئی ہم نام نہیں بنایا، اتنے سالوں سے جو دعا قبول نہیں ہو رہی تھی تو اب قبول ہوئی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ایک ایسا بیٹا عطا کیا جو کہ جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بھی امید، غمزدہ نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا، امید کا دامن ہے جو ہمیں یہاں پر زکریا علیہ السلام بھی تھامے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے بعد سورہ مریم ہی کی آیات دیکھتے ہیں جہاں پر ہمیں مریم علیہ السلام کا قصہ نظر آتا ہے، جن کو باقاعدہ طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہدایت کی کہ غم نہ کریں، ٹھیک ہے، سنتے ہیں آیات۔ بسم الله الرحمن الرحيم. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا۔ تو آیت نمبر 22 میں فرمایا تو اسے اس بچے کا حمل ٹھہر گیا، چنانچہ وہ اسے لے کر ایک دور جگہ پر چلی گئی۔ تو جب یعنی پیچھے سے جو اس کا قصہ ہے کہ جب فرشتہ آیا اور اس نے پھونکا مریم علیہ السلام کی طرف، تو مریم علیہ السلام کو عیسیٰ علیہ السلام کا حمل ٹھہر گیا، اور جب وہ یعنی وہ اس کو لے کر ایک دور کی جگہ پر رہیں، اور اس کے بعد جب ان کو پھر لے آیا اسے درد ذیل ایک کھجور کے تنے کے پاس، یعنی جب ڈیلیوری کی تکالیف ان کو شروع ہوئیں تو وہ کھجور کے تنے کے پاس آئیں، اور اس کیفیت میں انہوں نے کہا کہ کاش میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی اور ایک بھولی بسری چیز ہو چکی ہوتی، یعنی کوئی مجھے جانتا ہی نہ ہوتا کہیں میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ظاہر ہے مستقبل کا تھوڑا ایک وہ اندیشہ تھا کہ اب جب یہ بچہ پیدا ہوگا تو لوگ طرح کے سوال بھی کریں گے اس پر۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پکارا اس کو، یعنی اس کو آواز دی گئی اس کے نیچے سے کہ نہ تو غمگین ہو، تحقیق بنا دیا تیرے رب نے، یعنی آپ کے دیکھیے آپ کے رب نے آپ کے قدموں کے نیچے ایک چشمہ رواں کر دیا ہے، سبحان اللہ۔
تو اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو حکم ہوا کہ اس کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلائیے، آپ پر تازہ پکی ہوئی کھجوریں جھڑ پڑیں گی، ٹھیک ہے۔ اور فرمایا کہ بس آپ کھائیے اور پیجیے اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کیجیے، اور اگر آپ دیکھیں کسی آدمی کو اور وہ آپ سے پوچھے تو اس سے اشارے سے کہہ دیں کہ میں نے نظر مانی ہے رحمان کے لیے روزے کی، لہٰذا میں بات نہیں کروں گی آج کسی انسان سے۔ تو سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کیا فرمایا، وہ کہہ رہی ہیں کہ کاش کہ میں مر چکی ہوتی اور ایک بھولی بسری چیز بن چکی ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ تحزنی، یہ جو غم ہوتا ہے نا، یہ جو حزن ہوتا ہے نا، جس کو ہم بلا وجہ خود پر طاری کر لیتے ہیں، یہ حزن و ملال جو ہے نا، یہ کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس سے منع کیا گیا ہے، یہ شیطان کی کاروائی ہوتی ہے، وہ آپ کو ایسے حزن میں ڈالتا ہے کہ آپ کسی کام کے نہیں رہتے۔ تو ہم اگر کسی کام کے نہ رہے اور ہم نے اپنی زندگی کو ضائع کر دیا تو پھر آخرت میں ہمارے لیے کیا ہے؟ اس دنیا میں ہم کوشش کریں گے تو ہی ہمارے لیے کچھ ہے۔ اب یہاں پر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ مریم علیہ السلام پر کوئی کھجوروں کی بارش نہیں ہوئی، نہ ہی فرشتہ ان کے لیے پانی لے کر آیا، بلکہ ان کو کیا کہا گیا ہے کہ حزی الیکی بجذع النخلۃ تساقط علیک رطبا جنیا، کہ آپ اس کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلائیے، آپ پر تازہ پکی ہوئی کھجوریں جھڑ پڑیں گی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے آیا تلاوت دیکھتے ہیں 2 آیات کی مزید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا تو اب یہاں پر کیا ہمیں حکم، یعنی مریم علیہ السلام کو کہا گیا اللہ تحزنی، غم نہ کریں، وَخُذِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، یعنی وہ درد ذیل کی حالت میں ہیں، لیکن انہیں کہا جا رہا ہے کہ کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلائیے، یعنی کچھ کوشش کیجیے، کیونکہ غم کی حالت میں کیا ہوتا ہے کہ انسان پسمردہ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اگر وہ اٹھ کے کچھ کام شروع ہو جاتا ہے نا تو وہ غم کی حالت اس سے چھٹنا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں گے جب آپ یعنی کہ کچھ ایکسرسائز وغیرہ کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے، آپ کے غم ہٹ جاتے ہیں، آپ کا دھیان بڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ کی انرجی بجائے غم کرنے میں ویسٹ ہونے کے کسی پروڈکٹیو کام کی طرف لگتی ہے تو آپ اپنی اس فیز سے باہر آ جاتے ہیں۔ تو یہاں پر ان کو کہا گیا ہے کہ کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلائیے، ٹھیک ہے۔ اب ذہن میں سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ کھجور کے تنے کو ہلانے سے آرام سے کھجوریں نہیں ٹوٹ پڑتی، ٹھیک ہے، لیکن یہ صرف ان کو ایک یعنی جسمانی ورزش کا ایک طرح سے حکم دیا جا رہا ہے، کھجوریں تو اللہ کے حکم سے گرنی ہی تھیں، ٹھیک ہے۔ تو ساقط علیہ رطبا جنیہ، تو وہ آپ پر تازہ پکی ہوئی کھجوریں جھڑ پڑیں گی، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح پاؤں کے نیچے سے چشمہ جاری ہو گیا، پانی اور کھجور دونوں ہی توانائی کی چیزیں مل گئیں، اور کھاؤ پیو اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈی کرو، کس سے؟ اپنے بچے کو دیکھ کر، سبحان اللہ۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں عطا کی ہوتی ہیں، لیکن بعض اوقات ہمیں کسی خاص چیز کے پیچھے ایسے ہی ہلکان ہو رہے ہوتے ہیں، اسی میں ہی غم اور حزن میں مبتلا ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اپنے ارد گرد نعمتوں کو دیکھیے اور یہ دیکھیے کہ مجھے ان نعمتوں کا حساب دینا ہے، ان نعمتوں کے ذریعے سے میں نے اپنی آخرت کو کمانا ہے، ٹھیک ہے۔ اور خاص طور پر ایک خاتون خانہ ہم جاگ رہی ہیں، ہم ایک مسلمان عورت آج بھی جاگ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور بہت سارے آپ یہ دیکھیں کہ انبیاء ہیں، ان کے پیچھے مائیں ہیں، یا اسی طرح سلف صالحین ہیں اور صحابہ ہیں جن کے پیچھے ان کی مائیں ایک اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ آج بھی کسی کامیاب انسان کے پیچھے ایک عورت ایک اہم کردار ادا کر رہی ہوتی ہے، تو اس کردار کو ہم نے ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہماری اگلی نسل بھی بے چین ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اور وہ ماں کی طرف پلٹتے ہیں، بچے سوال کرتے ہیں، لیکن ماں ان کی صحیح رہنمائی نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ خود قرآن و سنت سے کی روشنی میں اس چیز کو نہیں جانے گی، ٹھیک ہے۔ تو ہم خود سے تہیہ کرتے ہیں کہ ہم قرآن و سنت سے جڑیں گے اور اس وحی کے علم کو حاصل کریں گے،
اور اپنی بھی بہترین ہم تاکہ کاؤنسلنگ کر سکیں اور اپنی نسل کی بھی بہترین رہنمائی کر سکیں. ٹھیک ہے. تو اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آگے سورہ طٰہٰ کی آیات ہیں 40 to 41. ابھی یہاں پر ہم نے مریم علیہ السلام کا کردار دیکھا ہے نا، وہ بھی ایک ماں ہیں، ان کے بطن سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. اور آپ جانتے ہیں نا کہ جب مریم علیہ السلام پیدا ہوئی ہیں تو حنا یعنی جو ان کی والدہ تھیں وہ اس پر ہوئیں کہ میں نے تو بیٹے کی منت مانگی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ یہ بچہ جو ہے، یہ بچی وہ کام کرے گی جو بچہ بھی نہ کرے. ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو بطور نشانی پیدا کرنا تھا، اور وہ کام ایک عورت ہی کر سکتی تھی. ٹھیک. اسی طرح ہم اب دیکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا. آیت نمبر 40 ہے سورہ طٰہٰ کی. فرمایا بسم الله الرحمن الرحيم إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي. تو اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جس وقت ان کو ٹوکری میں رکھ کر، یعنی دودھ پیتے بچے کو ٹوکری میں رکھ کر دریا میں ڈالا گیا ہے، تو ماں نے بہن کو پیچھے بھیجا کہ جب تمہاری بہن چلتی جا رہی تھی تو اس نے کہا کیا میں تمہیں بتاؤں اس خاندان کے بارے میں جو اس کی کفالت کرے. تو یوں ہم نے لوٹا دیا تمہیں تمہاری والدہ کی طرف تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی رہے. ٹھیک ہے. تو اللہ کے حکم سے بچے کو ٹوکری میں ڈال دیا گیا، بھیج دیا گیا، لیکن اس کے بعد ماں کے دل کو بے چینی بھی لگ گئی اور اپنی بیٹی کو کہا کہ ذرا جا کے دیکھو کہ بچے کا حال کیا ہے. تو جب وہ بچی وہاں پر پہنچی ہے تو دیکھا وہ بچہ کسی کا دودھ ہی نہیں پی رہا ہے. تو اس لڑکی نے رہنمائی کی کہ کیا میں تمہیں بتاؤں ایک ایسے خاندان کی طرف جو اس بچے کو دودھ پلائے اور یہ بچہ اس ماں کا دودھ پی لے. تو اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو واپس ان کی والدہ کی طرف ہی لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی رہے اور وہ غم نہ کھائے. غم نہ کرنے پر یہاں پہ بھی جو ہے وہ بند لگایا گیا ہے. اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے لیے فرمایا کہ پھر تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تو ہم نے تم کو اس غم سے بھی نجات دلائی. ٹھیک ہے. غم سے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو نجات دلا دی. اور پھر ہم نے تمہیں مزید بہت سی آزمائشوں سے گزارا، پھر تم کئی سال اہل مدین میں رہے، پھر تم یہاں آ گئے ایک طے شدہ فیصلے کے مطابق اے موسیٰ علیہ السلام. یعنی یہ جو سب کچھ ہوا یہ اللہ تعالیٰ کی کے ارادے حکم سے ہو رہا تھا اور اللہ تعالیٰ اس سب کو دیکھ رہے تھے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. تو اور اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں فرمایا وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اور میں نے تم کو بنایا ہے خاص اپنے لیے. یعنی یہ جو ساری تمہاری تربیت ہوئی، تم مدین میں 8-10 سال گزار کر آئے، تو اس کو میں نے دراصل تمہیں اپنے مقصد کے لیے چن لیا، میں نے تمہیں اپنے مطلب کا بنا لیا. ٹھیک ہے. بعض اوقات ہمیں بھی زندگی میں اسی طرح مصائب مشکلات سے گزارا جاتا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. لیکن وہ کیوں پڑھ رہی ہوتی ہیں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ایک خاص سانچے میں لا رہے ہوتے ہیں، ایک خاص سانچے میں ڈھال رہے ہوتے ہیں تاکہ آپ اللہ کے دین کا کام کر سکیں، تاکہ آپ اپنی آخرت کما سکیں. ٹھیک ہے. یہ اللہ کے دین کا کام کرنا کوئی اللہ کے فائدے کے لیے نہیں ہے، یہ ہماری ہی آخرت کے لیے ہے. اور یہاں پر بھی ہمیں ماں کا کردار نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم عورتیں کہتی ہیں ہم کیا کریں، ہم کیا تلواریں نکل کر پکڑ کر باہر چلی جائیں. یہاں بہت سی عورتوں کو شوق ہوتا ہے کہ باہر نکل کر جاب کریں گی تو ہی وہ کوئی لوگوں کی نظروں میں آئیں گی اور ان کا کوئی نام ہوگا. نہیں، ہم سے جو کام مطلوب ہے ہم نے وہ کرنا ہے، ہم نے نسلیں تیار کرنی ہیں. ٹھیک ہے. ہم گھر میں اپنے بچوں کی طرف دیکھیں، ایک ایک بچے کو چن چن کے دیکھیں کہ میں نے اس کے لیے کیا کیا ہے، مجھے اس کو کس لیول تک لے کر آنا ہے، مجھے اس کی کس طرح سے تربیت کرنی ہے، اس بچے کے اندر کیا صلاحیتیں ہیں جن کو میں نے پالش کرنا ہے. یہ عورت کا کام ہوتا ہے اور عورت یہ کام کر لیتی ہے. یہ کام اللہ تعالیٰ نے جو عورت سے لینا ہے وہ مرد نہیں کر پاتے.
لیکن اس میں بھی ہم بعض اوقات جب ہمیں شیطان بہکاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ کیا سارے کام ہم ہی کریں. بھئی ہمیں ہی یہ کرنا ہے. اور خاص طور پر وہ خواتین جن پر فائنانس کی بھی ذمہ داری نہیں ہے، ان کو گھروں میں بیٹھے مل رہا ہے تو وہ یہ کام کریں گی. دین کے کام ہم ہی نہیں پھر اسی طرح ہی ہونا ہے نا. ٹھیک ہے. اور بہت ساری ایسی خواتین ہیں کہ جن کے مرد میدان میں سامنے نظر آتے ہیں، ان کے پیچھے عورتوں کا ہاتھ ہے. کبھی وہ بیوی کے روپ میں ہیں، کبھی وہ ماں کے روپ میں ہیں، تو کبھی وہ بہن کے روپ میں ہیں. عمر بن خطاب کی بہن کو یاد کر لیں. ٹھیک ہے. اگر عمر بن خطاب کی بہن کو اچھی طرح سے تلاوت ہی نہ کرنی آتی ہوتی تو وہ کیسے عمر کے دل پر اثر کرتی. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں نے دیکھا سورہ الانبیاء کی آیات 86 to 88 تلاوت سنتے ہیں. بسم الله الرحمن الرحيم. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين اچھا. اور یہاں پر دیکھیں کہ مختلف انبیاء کی بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت 86 اور ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کیا، یقیناً وہ سب صالحین میں سے تھے. اور یہاں سے آگے میں نے اس کو چنا تھا کہ اور یونس علیہ السلام مچھلی والے کو بھی ہم نے نوازا جب وہ چل دیا، غصے میں بھرا ہوا، اور اس نے گمان کیا کہ ہم اسے پکڑ نہیں سکیں گے. بس اس نے اللہ تعالیٰ کو تاریکیوں کے اندر پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، اور یقیناً میں ہی ظالموں میں سے ہوں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو یہ وہ کلمہ ہے جو انبیاء نے پڑھا، نبی یونس علیہ السلام نے پڑھا، اور اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ یا اللہ تو معبود ہے، تو ہی الہ برحق ہے، اور نہیں کوئی الہ مگر تو ہی. سبحانک تو پاک ہے. یعنی اگر ہم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ اس وجہ سے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ہمارے حق میں زیادتی کی یا وہ بھول گئے یا نعوذ باللہ، بلکہ انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں. ٹھیک ہے. تو اس کو سوچتے ہوئے پڑھیں، اس کا ورد بہت زیادہ کریں. اور اس کلمے کی برکت سے کیا ہوا؟ فاستجبنا له ونجیناہ من الغم. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس کی دعا قبول فرمائی، اسے غم سے نجات دی، اور اسی طرح ہم نجات دیا کرتے ہیں اہل ایمان کو. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. تو غم سے نجات پانے کے لیے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بیان اور اس کی پاکی کا بیان کریں ہم، اور اپنی خطاؤں کو، اپنی تقصیر کو مان لیں کہ انی کنت من الظالمین، کہ میں ہی ظالموں میں سے ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.